شیعہ مذہب کی تاریخ کے چھپے پہلو کون سے ہیں؟ اہل تشیع کس پیغمبر کو فوقیت دیتے ہیں اور کیوں؟ شیعہ مذہب کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کیا اس کو مذہب کہنا چاہیے یا نہیں؟ یہ فرقہ کیسے وجود میں آیا؟ شیعہ اہل سنت کے بعد دینی اسلام کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ شیعوں کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ امامت شیعہ مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے جو اس مذہب کو دوسرے اسلامی فرقوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق امام کو خدا معین کرتا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کا تعارف کرتا ہے۔ شیعوں کے تمام فرقے سوائے زیدیہ امام کو معصوم سمجھتے ہیں اور اس بات کے معتقد ہیں کہ مہدی موعود ان کے آخری امام ہیں، غیب میں ہیں اور ایک دن دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ظہور فرمائیں گے۔ شیعہ مذہب کی بنیادی طور پر نشوونما کے مختلف حالات ہیں اور عقائد بھی تدریجی تغیر کے مختلف مراحل سے مربوط ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ عقائد و افکار ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ عصر اول میں تشیع کا مفہوم اور تھا اور اس کے بعد تشیع کا مطلب کچھ اور ہو گیا۔ مثلاً اولین زمانے میں شیعہ صرف اس شخص کو کہتے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہتا ہے، اس لیے کسی کو شیعان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اور کسی کو شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ مثلاً اولین زمانے میں شیعہ صرف اس شخص کو کہتے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہتا ہے، اور اس لیے کسی کو شیعان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اور کسی کو شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ منہاج السنہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 60 کے مطابق شریک بن عبداللہ نے ایسے شخص کو شیعہ کہنے سے منع کیا تھا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دیتا ہے، کیونکہ یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں تواتر سے منقول امر کے خلاف ہے۔ ان کے نزدیک شیعہ سے مراد معاونت اور متابعت ہے، نہ کہ مخالفت اور کسی سے نفرت و عداوت کی بنا پر ترک تعلق کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جتنے بھی مہاجر و انصار صحابہ کرام علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے تھے، وہ سب ان کی قدر اور منزلت کو پہچانتے تھے اور انہیں ان کی شایان شان مقام فضیلت پر فائز رکھتے تھے، اور یہ سب لوگ کسی صحابی رسول کی تنقیص کو روا نہیں سمجھتے تھے۔ مگر شیعہ مذہب ہمیشہ اس پاکیزگی اور سلامتی پر قائم نہ رہا، بلکہ شیعت کا نقطہ نظر بدل گیا تو یہ مختلف گروہ بن گئے اور شیعت ایسی آڑ بن گئی جس کے پیچھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والے دشمن بآسانی چھپ جاتے تھے۔ اسی لیے ائمہ دین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنے والوں کو شیعہ نہیں بلکہ رافضہ کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ شیعہ لقب کے حقدار نہیں تھے۔ جو شخص بھی شیعہ مذہب کے عقائد میں رونما ہونے والے تدریجی تغیر سے آگاہ ہے تو اس کے نزدیک ائمہ محدثین اور دیگر علماء امت پر جو اہل سنت میں شامل تھے، شیعہ کے لقب کا اطلاق کوئی تعجب انگیز عمل نہیں ہے، کیونکہ سلف امت کے زمانے میں شیعت کا مفہوم بعد میں پیدا ہونے والے شیعہ مذہب کے مفہوم سے یکسر مختلف تھا۔ اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ محدثین پر بدعت تشیع کے الزام سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت صغریٰ جسے تشیع میں غلو کرنا یا جسے غلو کے بغیر ہی شیعت کو اختیار کرنا، یہ تابعین اور ان کے اتباع میں صدق کے باوجود بہت زیادہ تھی۔ اگر اس جماعت کی احادیث کو رد کیا جائے تو احادیث نبوی کا بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا اور اس میں واضح خرابی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں بدعت کبریٰ۔ شیعہ مذہب قدیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی قبل مورز وجود میں آیا اور ہر نبی کو ولایت علی پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی۔ شیعہ نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے افسانے تراشے ہیں۔ ابو الحسن سے مروی ہے کہ ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے تمام آسمانی صحیفوں میں مکتوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا رسول مبعوث نہیں فرمائے گا جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع ہونے کا پیغام نہ ہو۔ مزید یہ کہ کوئی علم سے بہرہ ور شخص اس بارے میں کیا کہے گا؟ کیا یہ وہی دین ہے جسے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا اسے مقصود اسلام کے خد و خال کو بگاڑنا اور لوگوں کو اس سے روکنا ہے؟ بہرحال شیعہ سے ایسی حیرت انگیز آرا کا صدور کوئی تعجب خیز عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے عجیب و غریب مبالغہ میں دعوی کرتے رہتے ہیں۔
جو واضح حقائق اور متواتر اخبار کو جھٹلاتے اور عقل و نقل کے نزدیک جھوٹی اشیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔